ہمارے سر شرم سے ڈوب رہے تھے پرسوں جب پتا چلا کہ جی سندھ کے 5 کروڑ لوگوں کا مستقبل ایک شخص کے پاس ہے جو ایک بروکر ہے, جو ایک ایجنٹ ہے, اور اس کے کہنے کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کا قلم چلتا ہے. صرف سندھ میں ایک چیز نے گرو کیا ہے, وہ اومنی گروپ نے گرو کیا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری گروپ نے گرو کیا ہے. اور سندھ میں ترقی صرف اس جگہ پر, اور یہ سارے وزیر اعلیٰ صاحب کے قلم, یہ قلم پچھلے 13 سال کا ریکارڈ دیکھ لیجئے. جتنی تیزی سے سمریز پہ سگنیچر نوری آباد پاور پلانٹ پر ہوا ہے, تھر کے بچوں کی دوائی پر نہیں ہوا. جتنی تیزی سے سگنیچر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے سندھ کی شوگر ملیں بیچنے کے اوپر ہوا ہے, اتنی تیزی سے شاید ایڈز سے نجات کے لیے لاڑکانہ کے بچوں پر نہیں ہوا. جتنی تیزی سے سندھ بینک اومنی کو دینے کے اوپر ہوا ہے, جس تیزی سے سبسیڈی جو تھی وہ ٹریکٹروں کی سبسیڈی بھی اپنے گروپ کو دینے کے لیے ہوئی ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب کا قلم کسی عوامی مفاد عامہ کے کسی کام کے اوپر ہم نے نہ وہ سمری سائن ہوتے دیکھی, ہم نے نہ قلم چلتے دیکھا, نہ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو پرو ایکٹیو ہوتے دیکھا. اور کل ایک مرتبہ اور ایک وائٹ کالر کرمنل سوٹ بوٹ پہن کر کل سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آ گیا. اجرک کے پیچھے چھپانا چاہ رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ اجرک ہماری بھی ہے, اجرک 5-6 کروڑ سندھیوں کی ہے, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. وہی اس کے اندر بھی, اس بجٹ بک کے اندر وہی 13 سالہ کی کرپشنوں کی داستانیں ہیں, اور اسی بجٹ بک کو انہوں نے اس دفعہ پھر اس اجرک کے سہارا لینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اجرک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے, جبکہ اس بجٹ بک کے اندر سندھ کے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف باتیں ہیں, کہانیاں ہیں, اسٹوریاں ہیں, موت ہے, ایڈز ہے, ریبیز ہے. اس بجٹ بک میں 13 سال, اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اور تو کچھ رہا نہیں تو چلو جی بجٹ بک کو بھی اجرک پہنوا دو. ہم نے اس کے اندر دیکھنا, اجرک ہمارے سراخوں پر, ٹوپی ہمارے سراخوں پر, ایک ٹوپی ڈرامہ مراد علی شاہ صاحب نہیں چلے گا. ہر چیز کے پیچھے آپ تو مونچے داڑوں میں آج پلی بارگین ہو رہی ہے کہ اجرک کا ڈرامہ کر کے آپ نے لوگوں سے پیسے کھا لیے. اجرک والوں کے عزت کا خیال رکھیں. اس سندھ بجٹ میں یہ اجرک دشمن بجٹ ہے, یہ سندھی ٹوپی دشمن بجٹ ہے, یہ سندھ دشمن بجٹ ہے, غریب عوام دشمن بجٹ ہے. اس لیے, اور اس میں جو کچھ رکھا گیا ہے, ان کی طریقہ واردات میں بتاتا چلوں کہ سبسیڈی کے نام پہ کس انداز میں کرتے ہیں. سبسیڈی انہوں نے دی, ٹریکٹروں کی سبسیڈی کے, جب سبسیڈی کسان کو دے رہے ہیں, سبسیڈی کے نام پہ انہوں نے کیا کیا, لوگوں سے کہا کہ جی آپ کو راشن دینا ہے, راشن کا 800 روپے کا کٹا دیا, شناختی کارڈ دیا, 7-8 لاکھ کا ٹریکٹر اس پہ نکالا اور پنجاب میں بکوا دیا. یہ ہے سندھی اجرک ٹوپی والوں کے ساتھ ان کا پیار. تو کل تو یونس میمن کے منشی صاحب نے جو بجٹ پیش کیا, ہم کہتے ہیں کہ منشی صاحب آپ نے اپنی نوکری تو پکی کر لی, لیکن سندھ کے عوام کے دل میں آپ کی جگہ ختم ہو چکی ہے. میں بتاتا چلوں, گزشتہ روز تک میں 12 سال کی حوالہ تفصیل دے رہا تھا, اب میں گزشتہ 13 سال کا بتاتا چلوں کہ 13 سال میں ان کے پاس کیا کچھ آیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ حشر کیا کیا. گزشتہ 13 سال کے اندر حکومت نے پچھلے 13 برس کے دوران سندھ حکومت کے پاس 8,912 ارب روپے آئے ہیں. جی 8,912 ارب روپے. میں نے اس میں 20 جی پچھلے 13 برس کے دوران سندھ حکومت کے پاس جو تھرو NFC, تھرو پروونشل ریسیٹس اور سارا جو ریونیوز اور ٹیکسز سب کچھ ملا کر 8,912 ارب روپے پچھلے 13 سال میں, مطلب اس سال میں نے یہ والا سال شامل کر لیا ہے, 20-21 اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے. 21-22 کا بجٹ تو کل آیا ہے, اور اس میں سے ان اخراجات کے لیے صوبے کو 80% فنڈ وفاق سے ملے, 80% وفاق نے دیے ہیں. 1 جولائی 2008 سے لے کے 30 جون 2021 تک 13 برس کے دوران سندھ حکومت نے کل 8,912 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیے. 8,912 ارب 40 کروڑ خرچ کیے ہیں, جس میں سے 7,266 ارب غیر ترقیاتی اور 1,646 ارب 40 کروڑ ترقیاتی اخراجات. مطلب 8,912 میں سے 7,226 اللے تللے یہ جو نوکریاں بیچی جا. جی
प्रोटोकॉल गाड़ी, प्रोटोकॉल बताता हूं अभी, प्रोटोकॉल, इस मुंशी का प्रोटोकॉल बताता हूं। 18 लोग रखे हुए हैं, क्या छेड़ दिया आपने मुझे? 18 लोग, 18 ग्रेड के मुंशी का प्रोटोकॉल करते हैं। मतलब जुल्म नहीं है? सीएम हाउस के पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब का खाना कम हो रहा है। तो 7,226 अरब जो है वो चले गए प्रोटोकॉल में, तेलों में, दावतों में, पार्टियों में, इसमें उसमें। 1646 अरब 40 करोड़ रुपए तरक्याती डेवलपमेंट बजट 24 टोटल जो है वो 1646 अरब 40 करोड़ है। और आपने पता कि पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट, जिसमें कहा था कि जी 44% करप्शन है, करप्शन हुई है। पीएनडी बोलता है 44%, इस 1640 40% निकाल दो तो 700 अरब बचते हैं सिर्फ इनके पास। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी तकरीबन इस अरसे के अंदर 13 साल में 1400 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। शाह साहब मुझे रिपोर्ट ला दीजिएगा ऑडिटर जनरल की। हुकूमत सिंध ने 13 वर्ष के दौरान तालीम पर 1450 अरब रुपए खर्च किए हैं। तालीम पर 1450 अरब रुपए खर्च किए। स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, स्कूलों में उताके बने हुए हैं, हजारों स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, हजारों स्कूल में बाथरूम्स नहीं है, हजार स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है। 1450 अरब, 1000 अरब पता है ना जी, मतलब ये तालीम पे खर्च कर दिया। तालीम का हशर आपने देख लिया, बर्बाद। इस दफा भी जो उन्होंने लिख दिए पैसे, मैं तो पीछे से चल रहा हूं ना जी, आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। इस साल इस टोपी ड्रामे के ऊपर तो बात होगी अगले साल। मैं तो पिछले 13 साल की जो टोपियां पहनाई हर साल इन्होंने, उस पर बात कर रहा हूं। 1450 अरब पिछले 13 साल में खर्च किए। सेहत के ऊपर 768 अरब रुपए खर्च हुए। अमान के ऊपर 878 अरब। सेहत आजकल नजर आ रही होती है कि हमारी बहन बेटियां डाले में, गदा गाड़ी में, एम्बुलेंस में जा रही होती हैं, हमारे लोग मर जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। और सेहत के ऊपर 768 अरब खर्च करने के बावजूद सेहत का हाल ये है कि कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, एड्स लग चुकी है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, और अस्पतालों का एनजीओ को अस्पताल दे दिए गए हैं। और 878 अरब अमन अमान पर। ना सिंध में अमन है, ना सिंध में अमान है। सिंध में डाकू पुलिस वालों को मारकर डांस करते हैं, सिंध में सरेआम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। डाकू राज है। डाकुओं को मारने के लिए इनके पास एपीसीज जो ये, हाँ, ये 878 अरब में से ये एपीसीज भी खरीदी गई। ये जो एपीसीज खरीदी गई जिसके अंदर से गोली आर पार हो जाती है, इसी 878 अरब में से है। बल्दियात के ऊपर 945 अरब खर्च हुए, 945 अरब। और अभी बारिशें आने वाली है, अभी से गटर नाले उबल पड़े हैं। आज शहर को 945 अरब खर्च किए बल्दियात पर। और उस शहर, जो शहर सिंध को 90% रेवेन्यू देता है, उस शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। और आज ये शहर कराची पर दुनिया का 10 गंदे तरीन शहरों में से इसका जिक्र आता है। सड़कों, ट्रांसपोर्ट, आबपाशी, ज़राअत, इसके ऊपर 161 अरब खर्च किए इन्होंने पिछले 13 साल में। और माशाल्लाह एक बस इन्होंने नहीं दी, एक नॉट अ सिंगल बस इन लास्ट 13 ईयर्स। और कल तो मैं इसीलिए, कल हम एक बस पे आए थे, हमने कहा चले इजलास है, बजट है, जरा आप मेट्रो बस पे चलते हैं। तो हम एक मेट्रो बस के ऊपर कल आए थे और आपने देखा कि ड्राइवर ने बताया कि कायदे आजम के ज़माने की मेट्रो बस है, इस गेट को पकड़ लें ज़रा। अच्छा जी, और इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल सूबाई अखराजात बढ़ते रहे। इसकी तफसील मेरे पास मौजूद है इंशाअल्लाह कि किस अंदाज से बजट बढ़ता रहा और सिंध पीछे जाता रहा। ये सारे पैसे ओमनी के अकाउंट में जाते रहे पिछले 13 साल के अंदर। थर में 635 आरओ प्लांट लगाए गए थे, नकारा पड़े हैं। एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट भी नकारा पड़ा है। मंचर में 72 आरओ प्लांट लगे थे, नकारा पड़े हैं। 1500 बिलियन आरओ प्लांट लगाए गए थे पूरे सिंध में, नकारा पड़े हैं। इस दफा अब आते हैं इस बजट के ऊपर। इस दफा जो हमारा सिंध का बजट है, पिछले बजट से इस दफा 300 अरब रुपए ज्यादा बजट है सिंध का। चूंकि पिछले 2 साल ये रोना रोते रहे कि जी पैसे नहीं है, इसलिए कोविड का था, रिकवरीज कम हो रही थी, रेवेन्यूज कम आ रहे थे, पैसे कम आ रहे थे। वज़ीर आला कहते हैं कि वफाक को 778 अरब देने चाहिए थे। बजट दस्तावेज के मुताबिक सिंध को 717 अरब रुपए दे दिए गए हैं। आखिरी माह की ट्रांजैक्शन में इससे भी ज्यादा रकम सिंध को मिलेगी, लास्ट मंथ में ज्यादा रकम मिलेगी।
اچھا اس کو میں کہنا چاہتا ہوں 155 ارب اے ڈی پی میں رکھے ہوئے، اس بار 222 ارب رکھے گئے ہیں. ہر صوبے کی اے ڈی پی، پورے صوبے کی اے ڈی پی اسکیم 15 ارب تھی اور خرچ اس میں 13 ارب ہوئے. میں کہنا چاہتا ہوں پیسے تھے، خرچ نہیں کر سکے، نااہلی تھی. اور پوچھے تو پرسوں ایک شو میں صاحب کہہ رہے تھے وزیر صاحب کہ نیب اور چیک کرتی ہے اس لیے ہم نہیں کرے، مطلب پیسے چوری کرنے اس لیے انہوں نے نہیں کرنے. اور اس کے بعد جو فارمولہ ہے کہ ساری 40% کرپشن میں نکل جائے تو بچتا کیا ہے؟ وہی بات کہ 77% بجٹ جو ہے وہ غیر ترقیاتی ہے اور صرف 33% جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے. اور 11 جون 2021 تک ترقیاتی منصوبوں پر صرف 73 ارب روپے خرچ ہو سکے ہیں. 53% ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں ہوا. یہ سن لیجیے جی، مطلب 11 جون 2021، اس 11 جون تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے. یہ جو روتے ہیں نا ہم اس لیے نہیں کر سکے پیسے نہیں آئے، ہم اس لیے نہیں کر سکے پیسے نہیں آئے، ہم اس لیے نہیں کہ وفاق نے روک لیا، وفاق نے پانی روک لیا، پیسے روک لیے، یہ روک لیا، وہ روک لیا، ہائڑے گھوڑاڑے مری گاڑے. آپ کو ہائڑے گھوڑاڑے میں بچنے نہیں دیں گے مراد علی شاہ صاحب. آپ کو حساب لینا پڑے گا، اپوزیشن آپ سے حساب لے گی. 53%، 53% بجٹ خرچ ہی نہیں کر سکے ہیں. پچھلے سال 2019-20 کے کووڈ-19 کو بنیاد بنا کر سالانہ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں کٹوتی کر کے 208 ارب سے 90 ارب پر چلایا گیا اور اصل خرچہ 88 ارب ہوا. پچھلی دفعہ بھی پیچھے آیا تھا چونکہ کووڈ-19 تھا، ریکوریز کم تھیں، اس میں سے بھی 2 ارب کم خرچ ہوا تھا. اور حکومت کے پاس کہا کہ جی پیسے نہیں ہے، رونا. اب بتایا جا رہا ہے کہ 2019-20 کے اختتام پر صوبائی خزانے میں 78 ارب کی بچت ریکارڈ ہوئی. 2019-20 کے خزانے میں 78 ارب کی بچت ریکارڈ ہوئی ہے. مطلب پیسے پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی نہیں تھی خرچ کرنے کی. میں کہنا چاہتا ہوں تو اگر پیسے تھے تو کیوں نہیں لگائے گئے ترقیاتی اس کے اوپر، مطلب کیوں نہیں لگائے گئے؟ اس میں بھی اس بجٹ میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. ایک طرف بچایا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال 2021 کے اختتام پر 34 ارب خسارے کا شکار ہو گئی. 34 بلین کا خسارے کا بتا رہے ہیں. اور وہ بتایا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اور بجٹ دستاویز میں یہی بتایا کہ رواں مالی سال کے اختتام کے نئے آغاز پر سندھ کے خزانے میں 85 ارب روپے کیری اوور کیش بیلنس ہے. 85 ارب کیری اوور کیش بیلنس آج بھی یہ بجٹ ان گلانس کے اندر موجود ہے. آج بھی 85 بلین روپیز خزانے میں موجود ہیں جولائی کے اندر بھی. اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو شارٹ فال آف فنڈس.